پیدا ہو سکتے ہیں. ادروائز الحمدللہ رب العالمین الحجامہ کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شارپ بلیڈ یوز کرتے ہیں. شارپ بلیڈ سے کیا ہوتا ہے، وہ ایپیڈرمس اور ڈرمس کی جو لہر جو کٹ جاتی ہے نا، میں ٹاکسن زیادہ نکل آتے ہیں اور نشانات باڈی پر رہ جاتے ہیں آ کر، اس کی وجہ سے جو نان کوالیفائڈ جو گھروں میں چھپ چھپ میں بارہاز کر رہا ہوں، بارہاز کرتا رہتا ہوں، جو چھپ چھپ کے گھروں میں کر رہے ہیں، جو چھپ چھپ کے مدارس میں کر رہے ہیں، ان حضرات سے قطعاً نہ کروائیں. اطباء کرام موجود ہیں، ایف ٹی فارسی جراحات، جن کی پریکٹس اچھی میں بارہاز کر رہا ہوں، ان سے کروائیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کو 110% رزلٹس ملیں گے اللہ کے حکم سے. عبید الرحمن صاحب، کتنی عمر کے بچے سے لے کر کتنی عمر تک بوڑھے تک یہ طریقے کا علاج، یہ کپنگ کروا سکتا ہے؟ آپ کو تو سوال کیا ماشاء اللہ، اکثر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے ایج فیکٹ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی پریکٹس کے اندر 3 سال کے بچے سے لے کر 90 تک 90 سال کی عمر تک پیشنٹس میں کپنگ کیا الحمدللہ رب العالمین. رزلٹ الحمدللہ رب العالمین. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس؟ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. درست ہے. اللہ کی رحمت. ادویات آپ اس سے وہ جو میڈیسن ہے وہ بھی ہربل دیتے ہیں؟ جی ہربل ہی، تمام تر ہربل میڈیسن دیتے ہیں، یعنی ایلوپیتھک نہیں، ہومیوپیتھ نہیں، کوئی اثر نہیں ہے. جی. ہاں صاحب، آج کل ہارمونس کا بڑا پرابلم ہے لیڈیز میں، اور لیڈیز میں بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں. کیا ان کے بھی علاج ہے اس کپنگ میں اور اس طریقے علاج میں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ہماری جو لیڈیز ہیں وہ طبیبہ موجود ہیں صدیق ٹیسٹ سینٹر کے اندر، آپ تشریف لائیں. جو لیڈیز کے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، جیسے ان کا پیریڈس کا آنا اور کم زیادہ ہونا، اور لیکوریا کے ایشوز ہوتے ہیں، اور بیبیز کے حوالے سے ایگز کے ایشو ہوتے ہیں، وہ تمام تر الحمدللہ ایسے بیس جو میں پر تشریف لائی، جو عمرے پر تشریف لے کے گئی، میڈیسن کھا لی اس کے لیے کہ وہ پیریڈس نہ ہوں، ان کے بعد جو تشریف لے کے ان کا بھی ہم ٹریٹمنٹ کیا الحمدللہ. 5 ویکس کے اندر اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب، کیا کپنگ کرانے سے پہلے کوئی فاسٹنگ کا یا اس کے کوئی احتیاطی تدابیر ہیں، یا کپنگ کرانے کے بعد پیشنٹ کو کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ جی حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ الحجامہ کروانے سے پہلے خالی پیٹ ہونا بہت اچھا ہے. خالی پیٹ ہوں، یا پھر اگر کھانا بھی کھا لیا ہو تو کم از کم 3 گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے، کم از کم 3 گھنٹے کی. اور کھانے کے بعد جب آپ 3 گھنٹے تشریف لاتے ہیں تو الحجامہ کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 وجہوں سے غسل فرماتے تھے. غسل فرماتے، پہلا الحجامہ کے بعد، دوسرا جمعہ کے دن، تیسرا میت کو غسل دینے کے بعد، چوتھا جمعہ کے بعد. یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحجامہ کے بعد غسل فرماتے ہیں، اس کے بعد ہنی اپلائی کرتے ہیں. بعض لوگ اولیو آئل یوز کرتے ہیں، کوئی پارڈین لگا دیتا ہے. میں تمام کو بتاتا ہوں، یہ حدیث پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں، حجامہ کے ذریعے کٹ لگانے میں، شہد کے استعمال میں، اور آگ سے داغنے میں. تاہم اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں. جب کٹس کا فرمایا وہاں پر ہی فرمایا کہ آپ ہنی اپلائی کریں اس جگہ پر آ کر، کہ جس کے بعد کچھ نہ ہو. بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ تک آپ غسل نہ کریں، پانی نہ استعمال کریں، صابن نہ استعمال کریں. میں ان کو تمام غرض کرتا ہوں یہ بیڈ سوچ ہیں، ایسی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. الحمدللہ جو کپنگ الحجامہ کے ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، شیخ صاحب آتے ہیں ہمارے پاس، وہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے بعد ہی غسل کرتے ہیں، یہیں پہ غسل کر کے جاتے ہیں، اپنے ہینڈ واش کر کے جاتے ہیں. الحمدللہ کبھی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کمپیٹنٹ پیشنٹ ہو، کانفیڈنٹ آپ کے معالج ہوں جس سے آپ کپنگ کروا رہے ہو، اوتھینٹک ہو، آپ وہاں سے کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے اس کے. حجامہ کن کن جسم کے کن کن اعضاء پہ ہو سکتا ہے اور کن پہ نہیں ہو سکتا؟ کیا آنکھوں کے لیے اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی ماتھے پہ ہوگا حجامہ، یا گالوں پہ ہوگا؟ اگر زبان میں کوئی پرابلم ہے تو وہ حجامہ کہاں پہ ہوگا اس کا؟ یہ اس کے کوئی طریقہ کار بتائیے. ویسے تو پوری باڈی پر 143 پوائنٹس ہیں اس کے، الحجامہ کے 143 پوائنٹس ہیں، اور 11 پوائنٹ سننا ہے جو حدیث شریف میں وہاں پہ نشاندہی کیا ہوا، یہاں پہ ٹک مارک کیا، جیسے الکاہل ہے یا فوق ہے، یہ سارے ہیڈ کے اور بیک کے اور ناف کے پاس اور پاؤں پہ، یہ الحجامہ کے 11 پوائنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس پر ریسرچ کر کے اس پہ جو پوائنٹس بنائے وہ 143 پوائنٹس ہیں. آئز کے لیے الگ ہوتے ہیں، جس کے سائنس کا ایشو اس کے الگ ہے، اس کو لکوہ خدا نخواستہ پڑھ